لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر مصائبهم ومنكر جلالتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر زيارتهم ومنكر سيادتهم ومنكر ولايتهم وغاصب حقوقهم ومنكر عطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم قرآنه المجيد وقاله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد ایک صلوات کی اور گزارش ہے آپ کی خدمت میں بآواز عزیزان گرامی، برادران ایمان، لائق صد احترام صاحبان، آج محرم کی 7 تاریخ ہے اور کل کی 8 تاریخ کی شب کی مناسبت سے آج چھوٹے حضرت سرکار باب الحوائج باب المراد حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی مناسبت سے ذکر ہے اور ترتیب پورے ہندوستان میں بالکل الگ ہے۔ 8 محرم چھوٹے حضرت سے منسوب ہے، 7 محرم شہزادہ شہادت جناب قاسم سے منسوب ہے، 6 تاریخ جناب علی اکبر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لیکن اب چونکہ اس وقت آپ شب 8 محرم میں تشریف فرما ہیں تو اس لیے آج کا ذکر وہ سرکار بابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لشکر کے علم بردار ابو الفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں خراج ہے۔ بڑا مجمع آتا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی مجالس کو اپنی معتبر فکر کی جھولی میں مجھ جیسی شخصیت اور مجھ جیسے طالب علم کی باتوں کو اپنی فکر کی جھولی میں جگہ دی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور بڑی محبتیں کی آپ نے۔ آج ذکر چھوٹے حضرت کا ہے تو اس لیے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں چھوٹے حضرت کے شجرے کے حوالے سے، ان کے نانیحال کے حوالے سے، نانیحال کے حوالے سے اور دادیال کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ چھوٹے حضرت کا نانیحال کیا ہے، نانیحال کا نانیحال کیا ہے اور پھر دادیال کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز قرآن مجید میں ارشاد ہوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ مسلسل گفتگو امامت اور معرفت امامت کے حوالے سے اور اطاعت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور آپ ماشاءاللہ اپنے وقت سے آ جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر امام صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے، اگر امام صحیح نہیں ہوگا تو پھر اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ہر جگہ پہ رسول کائنات نے یہ کہا یہ حسین ہے اسے پہچانو، اور کہیں پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان دست رسالت پر
قرآن امامت آیا تو علی کو بلند کر کے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہر جگہ پہ کبھی حسین کو اٹھا کر، کبھی حسن کو اٹھا کر، کبھی علی کو اٹھا کر پہچنوا رہے ہیں، لیکن تاریخ کی آنکھوں نے یہ بھی منظر دیکھا کہ کوئی ایسی بھی ذات ہے کہ جب وہ آتی ہے تو رسول خود بخود اڑ جاتے ہیں، اور وہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب شہزادی تشریف لاتی ہیں تو رسول خود بخود احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں تو یہ ہے کہ عرب والے پہچانے کہ بیٹی کا معیار کیا ہوتا ہے، بیٹی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کہتے کسے ہیں؟ بیٹی اللہ کی رحمت کو کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا۔ لیکن اگر باطن میں دیکھیے تو رسول کا کوئی کام بے محل نہیں ہوتا۔ رسول جو کام کرتے ہیں وہ جو کام کریں گے، کیونکہ نبی حکیم امت ہوتا ہے، امام حکیم امت ہوتا ہے، بے محل بے موقع کوئی کام نہ نبی کرتا ہے نہ امام کرتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سرکار ختمی مرتبت اپنی بیٹی کے استقبال میں، ایک باپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ سنت نبی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ اس لیے کہ فعل معصوم، تقریر معصوم اور قول معصوم حجت ہے کہ اگر نبی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر امت مسلمہ پر واجب ہے کہ سنت نبی پر عمل کرے۔ جب کسی کی بھی بیٹی اس کے سامنے آئے تو باپ استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ ظاہر میں تو یہ عرب والوں کو بتایا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ یہ بیٹی کا استقبال ہے، لیکن حقیقت میں رسول کچھ اور بتانا چاہتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ دیکھیں کہ رسول سجدے میں ہیں اور ایک بچہ ہے، آتا ہے خرامہ خرامہ صفوں کو طے کرتا ہوا آ کے پشت رسول پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی عام بچہ ہوتا تو کسی بھی نمازی کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتا، لیکن یہ عام بچہ نہیں تھا، یہ رسول کا نواسا تھا۔ اس لیے صفوں کو کراس کرتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا وہاں بیٹھا کہ جہاں پہ اس کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چاہتے تو حسین کہیں بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن اگر عام بچہ ہوتا تو بیٹھ جاتا۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب بچہ ضد کر لیتا ہے تو بچے کو مناتے ہیں یا باپ کو مناتے ہیں؟ نہیں پہنچے آپ، جو میں کہہ کے گزر گیا آپ نے محسوس نہیں کیا۔ جب بچہ ضد کر لیتا ہے تو بچے کو منایا جاتا ہے۔ اب اگر بچے نے ضد کر لی کہ ہمیں مہوا سے بھاؤنگر جانا ہے، اب بچے نے ضد کر لی کہ ہمیں بائسکل چاہیے، اگر بچے نے ضد کر لی ہمیں اچھا لباس چاہیے، توجہ فرمائیے گا، بچے نے ضد کر لی ہمیں ویڈیو کیمرہ چاہیے، بچے نے ضد کر لی ہمیں سعودی عرب جانا ہے، مثال کے طور پہ، خدا نخواستہ اگر بچے نے ضد کر لی ہمیں دبئی جانا ہے، بچے نے ضد کر لی کہ ہمیں ہندوستان کی سیر کرا دیجئے۔ تو جب بچہ ضد کرتا ہے، اگر آپ کی توجہ رہی میں آنے والے مجمع کا انتظار نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، باتیں زیادہ ہوتی ہیں، توجہ فرمائیے گا، جب بچہ ضد کرتا ہے تو بچے کو منایا جاتا ہے، باپ کو نہیں منایا جاتا۔ اگر یہاں بھی کوئی عام بچہ ہوتا تو اللہ بچے کو مناتا، باپ کو یعنی نانا کو نہیں مناتا، بچے کو منایا جاتا۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ دیکھیے جب بچہ ضد کرتا ہے، جب تک میری بات 100% تک نہیں پہنچ جائے گی ایک ہی لفظ پہ بحث کرتا رہوں گا، اس لیے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک سمجھ میں نہ آ جائے۔ جب بچہ ضد کرتا ہے تو گھر والے بچے کو مناتے ہیں، باپ کو نہیں مناتے ہیں۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، حسین آ کر پشت رسالت پر بیٹھ گئے ہیں، رسول سجدے میں ہیں، جبرائیل آئے ہیں، آ کے حسین سے نہیں کہا کہ پشت سے اتر جاؤ، رسول سے کہا اے محمد اللہ کا حکم ہے جب تک حسین نہ اتر جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ یہ مائک مجھے نہیں پڑھنے دیتا، توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کہا بھائی؟ دیکھیے بچہ اگر ضد کر لے، یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ ضد کر لے تو آپ بچے کو منائیں گے اور کہیں گے بیٹا کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، ابھی پیسے نہیں ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں میں دلا دیں گے جب پیسے آئیں گے۔ لیکن یہ ہے کیا کہ یہ عام بچہ آ کے نہیں بیٹھ رہا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ عام بچہ آ کے نہیں بیٹھا کہ یہ کون ہے، کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار آ کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ علی کا بیٹا آ کے بیٹھا، یہ کائنات کی حجت
توجہ فرما رہے ہیں، یہ کائنات کی حجت کا آ کے بیٹا بیٹھا ہے، تو رسول ہیں سجدے میں اور آ کے بیٹھے ہیں امام حسین، تو جبرائیل کو آنا چاہیے اور کہنا چاہیے امام حسین سے کہ آپ اتر جائیے پشت رسالت سے، کیونکہ رسول سجدے میں ہیں۔ لیکن تاریخ کی آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، جبرائیل آئے، آنے کے بعد رسول سے کہا کہ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، کاش کہ میرا جملہ پہنچ جائے، جب تک کہ حسین آپ کی پشت سے نہ اتر آئے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انصاف سے بتائیے کہ پوری کائنات اللہ کے بنائی ہوئی ہے اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، نہیں پہنچا میرا جملہ، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ یعنی پانی چل رہا ہے، پانی کی لہریں تو اللہ کی مرضی سے، ہوا چل رہی ہے تو اللہ کی مرضی سے، ایک پتا بھی کائنات کا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو جس کی مرضی کے بغیر کائنات کا پتا نہیں ہلتا ہے، آج وہی خدا کہہ رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ بھائی دیکھیے امام حسین کی عظمت کو سمجھ گئے کہ امام یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں نواسا نانا کی پشت پہ نہیں ہے، میں وہاں بیٹی اور باپ اور یہاں نانا اور نواسا۔ میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہ رسول اللہ نواسے کے احترام میں سجدے میں نہیں ہے، بلکہ کیا بتانا چاہتے ہیں رسول کہ جبرائیل آئے، اچھا ہوا کیا سرکار، جب بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے، لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ حسین بیٹھے کیسے تھے۔ دیکھیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں آنے والے مجمع کا بالکل انتظار نہیں کروں گا۔ بھئی یہ نہیں بتاتے کہ حسین بیٹھے کیسے تھے، میری طرف دیکھیے، بھئی دیکھیے پیچھے صفوں پہ صفیں لگی ہوئی ہیں اور ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں دبلے پتلے ہماری طرح، ہمارے بھائی کی طرح، ایسے دبلے پتلے نہیں، کیسے ایسے ایسے عرب کے کھانے والے وی وی آئی پی قسم کے بھوکے، وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی قسم کے بھوکے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو بنو ہاشم کے دروازے پر آتے تھے روٹیاں لینے کے لیے، اسی لیے مقروض تھے۔ عزیزان محترم، ایسے بھوکے کہ جو ایک ایک بکرا ہضم کر جائیں اور ہٹے کٹے۔ آپ مجھے بتائیے جب ایسا نمازی سجدے میں ہوگا اور یہ بچہ اگر ٹہلتا ہوا آئے، عام بچہ ہو، تو آ کے اس کی پشت پہ بیٹھے گا کہ نہیں؟ بھائی ہٹے کٹے امام حسین علیہ السلام سے دستے ادب جوڑ کے کہوں گا، مولا اتنے ہٹے کٹے ہیں، سب سجدے میں ہیں، کسی کی پشت پہ آ کے بیٹھ جائیے۔ آج اب نہیں کہ آواز آئے قرطاس کربلائی، یہ نہیں بتانا ہے کہ کس کی پشت پر بیٹھ رہے ہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ قرآن پہ قرآن کیسے رکھا جاتا ہے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ، نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، قرآن پہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ الگ بحث ہے، اگر موقع آیا تو انشاءاللہ اسی عشرے کی آخری مجلس میں یہ بتاؤں گا کہ جناب رسول خدا کی پشت پر امام حسین آ کے کیوں بیٹھے، لیکن اس وقت صرف اشارے میں سمجھ لیجئے کسی کی پشت پہ امام حسین نہیں بیٹھے، پیچھے بیٹھے کون، کتنی صفیں تھیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ 17 صحابیوں نے سر اٹھا اٹھا کر دیکھا، اور اٹھا کر دیکھا کہ کون بیٹھا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 2 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، لیکن جب یہاں پہ زیادہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تو تاریخ کہتی ہے کہ جو صحابی پیچھے سجدے میں تھے اب ان کو الجھن ہونے لگی۔ کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رسول پر وحی آ گئی، کچھ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید رسول کو نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ نیند آ گئی، رسول سجدے میں سو گئے۔ بھائی جیسی سوچ ہوگی ویسا سوچیں گے۔ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سجدے میں، اب ان کو الجھن ہوئی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تو جب ایک صحابی نے، دیکھیں اگر منظر نہ پہنچا پایا تو پس منظر نہیں پہنچا پاؤں گا، میری طرف دیکھیے گا، اب یہ رسول اللہ سجدے میں ہے، میری طرف دیکھیے یہ رسول اللہ سجدے میں ہے، اور یہ آ کے امام حسین پشت رسول پر بیٹھے اور پیچھے ہیں صحابہ کی صفیں۔ اب یہ رسول کی پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں؟ یہ ہے سجدہ، یہ قبلہ، اور رسول اللہ یہاں پہ سجدے میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب رسول سجدے میں گئے اور حسین آئے تو ایسے نہیں بیٹھے کہ جس طرف قبلہ تھا، نہیں پہنچے آپ، میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، ایسے نہیں بیٹھے کہ جس طرف جناب رسول اللہ سجدے میں تھے، بلکہ کیسے بیٹھے کہ آئے اور آنے کے بعد رسول کی پشت پہ بیٹھے، چہرہ صحابہ کی طرف تھا، میں توجہ فرمائیے، چہرہ صحابہ کی طرف تھا،
اور پوچھ کہاں تھی؟ کہا قبلہ رخ تھی. ابھی بھی نہیں پہنچا میرا مجمع. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی کہ رسول چہرہ صحابیوں کی طرف کر کے امام حسین بیٹھ گئے اور رسول کا رخ تھا قبلہ رخ، اس لیے چہرہ صحابیوں کی طرف کیا تاکہ کل کا مورخ یہ نہ لکھ کے چلا جائے کہ صحابیوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون بچہ آ کر بیٹھا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. تو امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے. ہمارے مسلک سے تعلق نہیں ہے لیکن مسلک وہی ہے جو انسانیت کا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں چونکہ یہ ہندی بھی جانتے ہیں. یہ جو پوری کائنات میں امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، کووڈ-19 میں بھی مجلسیں نہیں رکی، نہ جانے کتنی یاترائیں روک دی گئیں لیکن امام حسین کی مجلس نہیں رکی. اور ہمارے ہندو برادران کہیں نہیں گئے لیکن مجلس میں ضرور آئے. یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ کہ کائنات رک سکتی ہے لیکن حسین کا ذکر نہیں رک سکتا. کہا کیوں؟ کہا ہندی میں سمجھ لیجئے، سمے کے کنٹھ پہ جس کا چرن ہے اسی کے پکش میں واتاورن ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. توجہ فرمائیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام آ کر بیٹھے پشت رسول پہ، اور کیسے بیٹھے؟ کہ سجدہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، اور امام حسین پشت رسول پہ آ کے ایسے بیٹھے کہ چہرہ صحابہ کی طرف ہے اور پشت قبلہ رخ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کون سا بچہ آ کر بیٹھا تھا. ہم جانتے ہی نہیں تھے لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے ایک کو الجھن ہوئی، جیسے پیٹ میں ایٹھن ہوتی ہے کہ کوئی بات بتا دی جائے تو اس کو بتائیے گا نہیں، لیکن پیٹ میں بڑی الجھن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کسی کو جا کے بتا دیا جائے تو بہتر ہے. جیسے جناب سلمان سے کہا تھا کہ کسی شخص کو نہ بتانا یہ حدیث، کہ اگر علی کی محبت پر پوری دنیا جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. تو یہ کہا تھا کسی شخص سے نہ بتانا، سلمان اور علی کے فضائل چھپا لے جائیں. بھائی توجہ فرمائیے. جا کے ایک سوکھا کنواں تھا اس میں جا کے یہ حدیث بیان کر دی. بھائی سوکھا کنواں سمجھ کے بیان کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ تراب سے کہہ رہے ہیں ابو تراب کی فضیلت ہے. اور جیسے ہی کہا تو زمین کا سینہ چاک ہوا. روایت کہتی ہے اس میں سے ایک درخت نکلا، درخت میں پتیاں آئیں، شاخیں آئیں اور پتے اتنے زیادہ آ گئے کہ جتنے مدینے میں گھر تھے اور ہر پتی پہ یہی حدیث لکھی ہوئی تھی کہ اگر پوری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، نہیں پہنچے آپ، پوری دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. ایسی ہوا آئی کہ یہ پتی ہر دشمن علی کے گھر میں بھی جا کے گری اور انہوں نے یہ پتی اٹھا کے پڑا. تو یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. تو دیکھیے یہ تراب ہے، یہ زمین ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کاش کہ جملہ واضح ہو جائے. یہ تراب ہے. سلمان نے کسی شخص سے نہیں کہا تھا، زمین سے کہا تھا اور علی کے فضائل بیان کیے تھے، علی کا حق بیان کیا تھا. زمین بھی ہے کہ علی کے حق کو چھپایا نہیں جاتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. توجہ فرمائیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع آ گیا، یا علی اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے. اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ وضاحت کی. اب سالی ایک جملہ سن لیا اور مجلس تمام کروں. یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ایک صحابی کے الجھن ہوئی کہ آخر رسول نے اتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کیوں کہا. ایک نے یوں سر اٹھایا اور یوں اٹھا کے یوں رکھ لیا. دیکھیے گا میری طرف، یہ منظر کھینچ رہا ہوں. یوں اٹھایا، یوں اٹھا کے رکھ لیا. حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. پھر ایک نے اٹھایا سبحان ربی الاعلیٰ. حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین سبحان ربی الاعلیٰ. اگر تصویر نہ کھینچ پایا تو کچھ نہ پہنچا پاؤں گا. توجہ فرما رہے ہیں، اسی کو خطابت کہتے ہیں، ذاکری نہیں کہتے. توجہ فرمائیے گا. کہا حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. حسین سبحان پڑھ کے چلا جاؤں، تصویر نہ کھینچوں تو بات نہیں پہنچے گی. یہ صحابہ ہیں، پشت رسالت پہ حسین بیٹھے. حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اچھا حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اچھا حسین سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. کل آپ کے اجداد نماز کی حالت میں حسین کی زیارت کر لیں. آئے ہائے کہاں ہیں آپ؟ توجہ ہے. کل آپ کے اجداد نماز کی حالت میں حسین کی زیارت کر لیں تو بدعت نہیں ہے. آج اگر حسین کے شیعہ نماز کے بعد زیارت پڑھے تو بدعت کیسے ہے؟ صلوات.
ہاں سبحان اللہ. علی علی ہم سب کے آقا علی علی جبریل کا ٹیچر علی علی زہرا کا شوہر علی اصغر کا دادا علی اکبر کا دادا علی سکینہ کا دادا علی. نعرہ علی. یاد کل اجداد حسین کی زیارت کر کے نماز پڑھ لیں. جا کے پڑھیے گا تاریخ. اہل سنت برادران میں بھی یہ روایت موجود ہے. سب نے لکھا کہ جتنے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نماز باطل نہیں ہوئی. نہیں پہنچے آپ. لوگ کہتے ہیں جان بوجھ کر غیر اللہ کا تصور اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ارے جواب پھر دے کر جا رہا ہوں. میں چلا جاؤں گا, جواب کو مہوا میں رکھ لیجئے گا, شاید کہ بچوں کو کہیں کے کام آ جائے. یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ. اور جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ کسی ایک فرقے کی نہیں ہے, 73 فرقے کے مسلمانوں کی متفقہ علیہ روایت پڑھ رہا ہوں. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر کتاب میں یہ روایت ہے کہ جتنے پیچھے تھے سب نے حسین کو دیکھا, کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اب پوچھئے جا کر, حسین کو دیکھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر اللہ کا تصور آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, ارے رسول کی فکر میں حسین تھے تو رسول کی نماز باطل نہیں ہوئی, تو آپ کی نماز حسین کا خیال آ جانے سے باطل کیسے ہوگی؟ جب وجود حسین, ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں, جب وجود حسین حالت نماز میں رسول اللہ کی پشت پہ ہو تو نماز باطل نہیں ہوتی. تو اگر تصور حسین کسی نمازی کے خیال میں آ جائے تو نماز کیسے باطل ہوگی؟ یہ ان کا بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ چوراہے سے جلوس نہ لے جائیے, نماز ہو رہی ہے. ہائے ہائے کہاں ہیں آپ؟ ہاں, چوراہے سے جلوس نہ لے جائیے, نماز ہو رہی ہے, نماز میں خلل پڑ رہا ہے. اچھا وقت نکل گیا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ نماز میں خلل. ارے آپ چاہے جب پڑھتے رہیے, لیکن حسین کی آواز سے یا حسین سے لبیک یا حسین سے آپ کی نمازوں میں خلل کیسے پڑ گیا؟ کل رسول کی نماز میں نہ پڑھا. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے کل رسول کی نماز میں خلل نہ پڑا تو آج آپ کی نماز میں. ایک جملے کے لیے اتنی محنت کی ہے, توجہ فرمائیے گا کہ یہ پشت رسالت پر امامت ہے, نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے. نہیں, میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے جو میں کہہ کے گزرا. یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ یہ پشت رسالت پر امامت ہے. بھائی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے, پشت رسالت پر امامت ہے. کہا کیسے کہہ رہے ہیں کرتاز صاحب؟ میں نے کہا چلیے خوشی منا لینے کے لیے, دل کو خوش کر لینے کے لیے کہہ دیجئے کہ نانا کی پشت پہ نواسا ہے, لیکن جب علمی بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے. اگر علمی میدان میں کہہ دو گے کہ نانا کی پشت پر نواسا بیٹھا ہے تو یہ سنت نبی بن جائے گی. نہیں پہنچا میرا جملہ, نہیں پہنچا جو میں کہا, یہ سنت نبی بن جائے گی. اب ہر نانا اگر اس کا نواسا, بھائی توجہ میرے سرکار میں آسان کرو, اب ہر نانا کی پشت پہ رہتی کائنات تک کوئی نواسا آ کر بیٹھے تو اب جتنا طول سجدے کو رسول نے دیا ہے تو عام نانا بھی دے سکتا ہے. دے سکتے ہیں آپ؟ کہا نہیں, رسول کے اوپر حکم تھا کہ جب تک حسین نہ اتر آئیں اپنی مرضی سے تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا یہ رسالت کی پشت پہ امامت ہے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے نماز کی حالت میں پہچان لو کہ امام کا مرتبہ کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علیم سنیے میرے سرکار, یہ بے محل بات نہیں کی ہے, ذمہ داری سے کہا ہے کہ یہ نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے, رسالت کی پشت پہ امامت ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ سنو نماز کی حالت میں پہچانو کہ امام کسے کہتے ہیں, امام کا مرتبہ کیا. یہ پشت رسالت پہ بٹھا کر امامت کو رسول پہچانوا رہے ہیں کہ پہچانو کہ وقت کے امام کا مرتبہ کیا ہے. اب سمجھے آپ
کہ یہاں پشت نواسے نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے. اگر اب سو گئے تو میری محنت کا گلا گھٹ جائے گا. میں یہاں تک آیا ہوں صرف ایک جملے کے لیے, وہاں چھوڑ کر آیا تھا بیٹی اور باپ, یہاں آ گیا نانا اور نواسا. یہاں نانا کی پشت پہ نواسا نہیں ہے, پشت رسالت پر امامت ہے. امامت کی معرفت کرائی جا رہی ہے کہ پہچانوں کے امام کسے کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے وہاں پر بیٹی کے استقبال میں باپ نہیں اٹھ رہا ہے, بلکہ ایک حجت خدا کی عظمت کو بتا رہا ہے. ارے بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, ہمارے نوجوان کھا گئے. کچھ لوگ یوں ہی مجھے دیکھا کرتے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. بھئی کاش کہ مولا کا کرم ہو جائے, جو دیکھنے والے ہیں ان تک بھی میری بات پہنچ جائے, ان کے دلوں کے لوہے دل پہ یہ جملہ نقش ہو جائے کہ جیسے وہاں پر نانا نواسے کو نہیں پہچانوا رہا ہے بلکہ رسالت امامت کو پہچانوا رہی ہے, ویسے ہی یہاں پہ باپ بیٹی کو نہیں پہچانوا رہا ہے بلکہ ایک حجت خدا کا احترام بتا رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, اگر باپ, دیکھیں بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, اگر باپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہو رہا ہے تو کل انبیاء استقبال کو نہیں اٹھیں گے. ارے کیا جملہ کہہ گیا آپ نے محسوس. اگر باپ اپنی بیٹی کا استقبال کر رہا ہے تو کل انبیاء پہ واجب نہیں ہے کہ استقبال کو اٹھیں, لیکن اگر ایک حجت خدا کا احترام بتا رہی ہے تو جب فاطمہ آئیں گی تو صرف رسول نہیں کھڑے ہوں گے, آدم بھی کھڑے ہوں, عیسیٰ بھی کھڑے ہوں, موسیٰ بھی کھڑے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں, یہ عظمت بی بی سیدہ ہے جو بتائی جا رہی ہے. لوگوں نے تو صرف ایک رشتوں میں بانٹ کے چھوڑ دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, صلوات پر محمد و آل محمد. یہ عالمت, یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. میں آ گیا اپنی منزل پہ. یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں اس لیے عرض کی تاکہ آپ تھوڑا سا بول. آج مجھے پڑھنا ہے کہ عباس کا ننیال کیا ہے, ننیال کا ننیال کیا ہے, اور اس کے بعد ددیال کیا ہے. اگر یہ باتیں محفوظ ہو گئیں تو آج کی تاریخ کا تبرک لے کے چلے جائیے گا. نام ہے عباس, کنیت ہے ابو الفضل, لقب ہے قمر بنی ہاشم, حامی الزینہ ہے, بطل القمی ہے, قمر العشیرہ ہے, ساقی عطشائے کربلا ہے, باب المراد ہے, باب الحوائج ہے. جہاں اتنے لقب ہیں عباس کے, وہیں پہ ایک لقب ہے باب الحسین. باپ ہے باب شہر علم اور بیٹا ہے باب الحسین. باب شہر علم کا کیا مطلب؟ کا نبی ہیں شہر علم, علی اس کا دروازہ اور حسین کا دروازہ ہیں عباس. شاید بتایا گیا ہے کہ جب محمد تک جانا ہو تو علی تک آنا ہوگا, اور جب حسین تک پہنچنا ہو تو پہلے عباس کی درگاہ تک آنا ہوگا, عباس کے روضے تک آنا ہوگا. عزیزوں, مولا عباس کی عظمت اور ان کی منزلت, اللہ اکبر. لوگ تو دو جملوں میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. امام کے سامنے جب کسی نے نام لیا مولا عباس علیہ السلام کا تو امام اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے. پھر نام لیا, پھر اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے, پھر نام لیا, امام پھر پورے قد سے کھڑے ہو گئے. سامنے والے نے کہا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے جد ابو الفضل عباس علیہ السلام کا نام لیتا ہوں اور آپ اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جب تک میری حیات ہے تو اسی طرح نام لیتا رہے, میں استقبال میں یوں ہی کھڑا ہوتا رہوں. اللہ اکبر. یہ جناب عباس کا مرتبہ. مجھے تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی نہیں لگتا جو عباس کی عصمت پر بحث کرتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کہ ہوا میں تیر چلا دیا اور کہیں بھی جا کے لگ جائے. جب پڑھنا ہوں تو یہاں سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف تک کی ذمہ داری ہے کہ مولا عباس کی عصمت پر بحث کرتا ہے. پہلے یہی مسئلہ حل کر دوں. اگر کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا, اور کسی کے حلق سے بات نہ اترے تو صلوات پڑھ کے اتار لے. وہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں, جو شخصیتیں آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی کبھی ان پہ تبصرہ نہ کیجئے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جو شخصیتیں آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی ان پہ تبصرہ نہیں ہوتا.
اور عباس کون ہے؟ کہا وہ کہ جس کو بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے، اور یہ وہ والا بیٹا نہیں ہے کہ کسی دوست کی والدہ ہیں مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتی بیٹے بیٹے بیٹے، یہ والا بیٹا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہماری ماں نہیں کہہ رہی ہے. اپنا بیٹا وہ ماں کہہ رہی ہے کہ جو کہہ دے کہ کل درزی کے ہاں سے کپڑے آئیں گے. تو اب دیکھیں اس تمہید کو برداشت کیجئے گا. کون کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی زبان سے نکل گیا کہ کل درزی کے ہاں سے کپڑے آئیں گے تو اب رضوان کی پوسٹ بدلنا واجب ہے. اب وہ آئیں گے رضوان، ہمارے گھر کا دربان نہیں ہے کہ ایک ڈنڈا دے کے بیٹھال دیا گیا اور چپ چاپ سو رہا ہے. نہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ دربان ہے جنت کا. یہ پوسٹ اچھے اچھوں کو نہیں ملتی ہے، لیکن اس پوسٹ کو بدل کے حسنین کا درزی بنایا گیا. تو رضوان آنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ میں جنت کا دربان ہوں درزی بن کر آیا، کیونکہ رضوان جانتے ہیں کہ بلندی جنت کا دربان ہونے میں نہیں ہے، حسین کا نوکر ہونے میں ہے. ہائے ہائے توجہ فرمائیے گا. امام حسین علیہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بی بی زہرا کہہ رہی ہیں. اگر یہ کہہ دیں تو رضوان کی پوسٹ بدل دی جائے اور وہ خیاط الحسنین بن کے آ جائیں، حسنین کے درزی بن کے آ جائیں. یہ وہ ہیں اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یہ وہ ہیں کہ اگر زمین سے کہہ دیں تو لرز رہی ہو تو اپنی جگہ پہ رک جائے. یہ وہ ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو سورج پلٹ آئے. یہ وہ ہیں جو اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. یہ وہ ہیں کہ جن کی ستارہ جن کی چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرے. یہ وہ بی بی کہہ رہی ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے. یہ کوئی عام فقرہ نہیں ہے، عباس میرا بیٹا ہے. آگے چل کے ترجمہ کروں گا کہ کیوں کہا تھا بی بی نے کہ عباس میرا بیٹا ہے. لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جاہلوں کے درمیان عالم کہلانا کمال نہیں. اگر پیچھے والا مجمع جاگ رہا ہے تو میرا ساتھ دے دے. جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کہلانا کمال نہیں. کالوں کے درمیان گورا ہونا کمال نہیں. بے نمازیوں کے درمیان جملہ نہ کھائیے گا. ہاں میں پھر کہنے جا رہا ہوں، جاہلوں کے درمیان عالم ہونا کمال نہیں، کالوں کے درمیان گورا ہونا کمال نہیں، بے نمازیوں کے درمیان عبادت گزار ہونا کمال نہیں، ستاروں کے جھرمٹ میں رہ کر چاند ہونا کمال نہیں، چاندوں کے خاندان میں رہ کر قمر بنی ہاشم ہو جانا کمال ہے. کون چاند نہیں ہے اس گھر میں؟ کون چاند نہیں ہے؟ ارے چاندوں کا خاندان ہے. ولایت کا چاند، امامت کا چاند، صداقت کا چاند، سخاوت کا چاند، عدالت کا چاند، بطحا کا چاند، مدینے کا چاند، نجف کا چاند، صداقت کا چاند ہے. آپ دیکھیے نقاوت کا چاند، تقوی کا چاند، صبر کا چاند، حیبت کا چاند، غیبت کا چاند. سب چاند ہی چاند ہے، اور اس میں قمر بنی ہاشم ہو جانا یہ منزل کمال ہے. چاندوں کے خاندان کے چاند کو عباس کہتے ہیں، اور شیروں کے خاندان کے شیر کا نام عباس ہے. اس گھر میں شیروں کی بھی کمی نہیں ہے. اور مولا عباس کا شجرہ کیا؟ کہ بھائی عقیل کوئی ایسا خاندان تلاش کیجئے کہ جو شجاع ہو، شجاع گھرانے کی شجاع خاتون ہو، تاکہ اس سے جو بیٹا پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. جس علی نے پوری زندگی کچھ نہ مانگا ہو، نہ داؤد کا لہجہ، نہ سلیمان کی انگوٹھی، وہ تو زکوٰۃ میں پہلے ہی دے چکے ہیں، نہ داؤد کا لہجہ، نہ سلیمان کی انگوٹھی، نہ چاند، نہ سورج، کچھ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ میری طرف دیکھیے گا، پلک نہ جھپکائیے گا، اس لیے کہ سنی ہوئی بات ہے لیکن نہج البلاغہ تک لے جاؤں گا انشاءاللہ. اظہر من الشمس بات ہوگی. علی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہ پوری زندگی میں نماز شب میں صرف ایک دعا مانگی کہ پروردگار علی نے آج تک کچھ نہ مانگا، عباس دے دے. اب یہاں پہ رک کے ایک جملہ سن لیجئے، نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیے. مولا فرماتے ہیں کہ نہ میں نے جنت کی لالچ میں سجدہ کیا. ہائے کہاں ہے میرا مجمع جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. نہ میں نے جنت کی لالچ میں اس کی عبادت کی، نہ میں نے دوزخ کے خوف سے اس کی عبادت کی، بلکہ کیا فقرہ ہے نہج البلاغہ میں؟ مولا فرماتے ہیں میں نے اس کو لائق عبادت پایا. اللہ اکبر. آپ کو مولا سلامت رکھیں. میں نے نہج البلاغہ کا فقرہ پڑھا ہے، اس کو میں نے لائق عبادت پایا، تب میں نے سجدہ کی.
پتا چلا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات کا نام ہے جو بے محل تمنا نہیں کرتا، بے موقع تمنا نہیں کرتا۔ ٹھہریے، ابھی تک کچھ لوگ پہنچے نہیں ہیں۔ یہ بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کی تمنا ہے کہ مجھے چاکلیٹ ملے۔ یہ 10 سال کا ہوگا، اس کی تمنا ہے کہ مجھے کل چھوٹی چاکلیٹ ملتی تھی، آج بڑی چاکلیٹ ملے۔ جب یہ 18 سال کا ہوا، اب چاکلیٹ دیجئے لا کر۔ نہیں پہنچے آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ اب دیجئے اسے چاکلیٹ لا۔ کہے گا مولانا 18 سال کا ہوں، وہ عمر چلی گئی تو تمنا بھی بدل گئی۔ کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے شعور ہمارا بڑھتا ہے، شعور بلند ہوتا ہے، تمنائیں بلند ہوتی ہیں۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر علی کا کیا کہنا کہ جس کی ٹھوکر میں کائنات ہے۔ اسی لیے علی نے کل کہا تھا کہ میں نے اس کو لائق عبادت پایا تو عبادت کی، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کو لائق عبادت پا کر علی سجدہ کر رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ عباس لائق تمنا ہے تو علی تمنا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو بات عرض کر رہا ہوں اس کو غور فرمائیے گا، یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ علی عباس لائق تمنا۔ ایک صلوات پڑھیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے آپ حضرات، بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات بھی ارشاد فرما دیں آپ حضرات، بآواز بلند۔ یا علی مدد۔ کب مشکلوں میں سب کی بگڑی بنائے، کب مشکلوں میں سنیے گا ذرا۔ سب کی بگڑی بنائے، وہی مولا باپ، علی علی وہی آقا بارا، نعرہ حیدری۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، میں پڑھ دوں، اجازت ہے؟ ورنہ میں خطابت میں پڑھتا نہیں ہوں۔ سنیے گا کہ در ایسے ہی سنیے گا جیسے سننے کا حق ہے، ورنہ میں مصرے پڑھتا نہیں ہوں۔ کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے۔ دیکھیں اب تو پورا مجمع بول لے۔ مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج ہدیہ ہے کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ آخری شعر جہاں تک لایا ہوں، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے اشعار ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر جملے اپنے پہنچ رہے ہوں خطابت میں تو اشعار بھی اپنے ہی پہنچے، کسی اور کے شعر پڑھ کے داد نہیں لے رہا ہوں۔ سنیے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا، چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں کر رہا ہوں کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات۔ سارے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ پڑھنے نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے بات، اس کو ذرا غور فرمائیے گا کہ علی لائق عبادت اللہ تھا تو اس نے عبادت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائق تمنا عباس تھے علی کی نظر میں، تو علی نے تمنا کی۔ ورنہ جس علی نے پوری کائنات میں کچھ نہ مانگا ہو، اس نے ایک عباس کی تمنا کی۔ اللہ اکبر، حسنین شریفین جیسے بیٹے، اس کے بعد بھی علی کو ایک بیٹے کی تمنا ہے، تو مولا عباس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ جناب عقیل سے کہا شجاع گھرانے کی شجاع خاتون، 50 منٹ پڑھنا ہے مجھے اور اسی میں ختم کروں گا۔ شجاع گھرانے کی شجاع خاتون گئے، پہلا قدم رکھا، جناب حزام دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے میرے سید و سردار، اے میرے سید و سردار، آپ ہمیں حکم دیتے ہم خود ہی چلے آتے۔
آپ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، میں جملہ کہہ گیا. شرع کیوں کرنے کی آپ کے لیے مجبور کرتے ہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا، عقیل وہ ہیں کہ جن کے پاس پورا عرب آتا ہے. کہ ذرا دیکھ کے بتا دیجئے کہ کس گھرانے میں اپنی بیٹی دیں. اور جو دیکھ کر بتا رہا ہے، جو ماہر انصاب ہے، ایک نظر ڈالے تو 70 نسلوں کو دیکھ لے. جب وہی کسی کی چوکھٹ پر چلا جائے تو اس گھرانے کے شجرے کا کیا عالم ہوگا؟ نہیں پہنچے آپ، نہیں ہے میرا مجمع میرے ساتھ. پورے مجمع کو لے جانا چاہتا ہوں نجف اشرف کی چوکھٹ تک. ایک جملہ سنیے، جیسے ہی عقیل گئے تو جناب ام البنین کے والد محترم آئے، دوڑے ہوئے آئے، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا اے میرے سید و سردار، آپ کیوں آ گئے؟ ہمیں بلا لیا ہوتا. نوجوان کھا گئے جملہ، پھر کہہ رہا ہوں شرع نہ کروائیے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے سید و سردار، آپ کیوں آ گئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا. ارے میں بار بار کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ پہلا قدم ہے عقیل کا ام البنین کے گھر پہ. وفاداری دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. ذرا وفاداری اور شرافت تو دیکھیے کہ ہاتھوں کو جوڑ کے آ گئے. کہا اے میرے سید و سردار، آپ بلا لیتے ہم خود آ جاتے. کہا کیوں آئیں؟ کہا رشتہ لے کر آئیں. کیا مبارک. کہا رشتہ لے کر آئیں. کہا کس کا؟ کہا وہ کہ جس کی تلوار چلتی ہے تو 70 نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے. کہا وہ کہ جو حیدر کرار ہے، جو فلک جناب ہے، جو عزت معاب ہے، جو مولائے غدیر ہے، جو جناب امیر ہے، جو نون والقلم ہے، جو دین کا علم ہے، جو قاطع ظلم و ستم ہے، جو راہ حق کا قدم ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو قلب سلیم ہے، جو باد نسیم ہے، جو سبائے شمیم ہے، جو اسلام کا تن ہے، جو شاہ زمن ہے، جو علم کی کرن ہے، جو جمال حسن ہے، جو تاجدار حلتا ہے، جو نصیریوں کا خدا ہے، جو شاہ لاپتہ ہے، جو سید العرب ہے، جو نصیریوں کا رب ہے، جو کلیوں کی چٹک ہے، جو پھولوں کی مہک ہے، جو سبز کی لہک ہے، جو چڑیوں کی چہک ہے، جو نفس اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے. کہا کس کا رشتہ لے کر آئیں؟ کہا علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آئیں. اللہ اکبر. جناب ام البنین پورا واقعہ سنا ہوا ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں. آئیے، جناب ام البنین یعنی مولا عباس کی والدہ. سنیے، شجرہ پڑھنا ہے مجھے، مجلس تمام کر دوں گا، بس یہاں سے بابا ہی نہیں چاہیے، شجرہ لے کر اٹھیے گا. ننیال اور ننیال کا ننیال، اس کے بعد دادیال گنیے گا. اگر کسی کے پاس پین ہو تو لکھ بھی لیجئے گا، انشاءاللہ کبھی کام آئے گا. ابھی جب سے زندہ ہوں مرتے دم تک یہی شجرہ ہے جو پہنچا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. سنیے، جناب ام البنین، جناب ام البنین، ان کے والد جناب حزام، جناب حزام اور جناب حزام بن خالد بن ربیعہ بن وحید بن عامر بن کعب بن کلاب. دیکھیں میں آپ کی عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے میں تب دیکھیے پل کے نہ جھپکائیے گا. جناب حزام، حزام بن خالد بن خالد بن وحید بن ربیعہ بن عامر بن کعب بن کلاب، 7ویں پیڑھی ہے. اور جا کر وہاں پہ کلاب سے ملتی ہے، اور کلاب نام ہے مولا عباس کے نانا کا. ہاں بعد میں مبالغے پہ بحث ہوگی، علماء بہتر جانتے ہیں، جا کے فقہ اللغہ کی بحث ہے، اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. کلاب کہتے ہیں حملہ کرنے والے کو. میری طرح دیکھیے گا، کلاب بھی شیروں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور کلاب کہتے ہیں حملہ کرنے والے کو. یہ ہے مولا عباس، یعنی یہ ہے مولا عباس کا ننیال. اب ننیال کا ننیال سنیے. ام البنین کی والدہ جناب سمامہ، سمامہ بنت سہیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب. کا کیا مطلب؟ ادھر بھی کلاب ادھر بھی کلاب، یعنی عباس کا نانیال بھی اور نانیال کا نانیال بھی کلاب. پورا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عباس کا نانیال بھی کلاب، نانیال کا نانیال بھی کلاب. مہوا والوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب سے مجھے نہ دیکھیے، رشتے ہوتے ہی برابر والوں میں ہیں. ہائے ہائے، نہیں پہنچا میرا جملہ. رشتے ہوتے ہی برابر والوں میں. یہ نانیال، یہ نانیال کا نانیال. اب آئیے دادیال کیا ہے؟ یہ نانیال. جناب عامر، کون عامر؟ کون عامر؟ جناب سمامہ بنت سہیل، جناب ام البنین کی والدہ کے شجرے میں جو جناب عامر ہیں
ان کا لقب تھا لائب الاسنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لائب الاسنہ کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا. ہائے ہائے، لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ بنی کلاب کا لقب تھا. نہیں، یہ صرف جناب عامر کا لقب تھا. اور کیا تھا؟ انہی سے پورا کلاب مشہور تھا کہ نیزوں سے کھیلنے والے ہیں بنی کلاب والے. لائب الاسنہ کیا مطلب؟ کہ نیزوں سے کھیلنے والا. اور جناب عامر کے ایک چچزاد بھائی تھے. کون؟ عامر بن طفیل. ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب، جو تاریخ پڑھا ہوا ہے اس کو بڑا لطف آئے گا، اور جس کی تاریخ پہ نظر نہیں ہے وہ یہاں سے سنتا جائے. جناب عامر بن طفیل. جناب عامر بن طفیل کون تھے؟ کہ یہ جناب عامر کے چچزاد بھائی لکھے گئے ہیں تاریخ کے اندر. اب ایک بات سن لیجئے، ایک واقعے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. یہ نانیہال ہے مولا عباس کا. روایت کہتی ہے کہ قیصر روم کا زمانہ، اور قیصر روم کے دربار میں لوگ اپنے اپنے گھر کے شجاعان عرب اپنے اپنے باپ دادا کی داستانیں بیان کرتے تھے. ایک دن کسی نے جناب عامر سے کہہ دیا کہ تم نہیں آتے ہو. بھائی توجہ ہے کہ تم نہیں آتے ہو. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیے، شجاعت صرف دو ہی قبیلوں پہ جچتی ہے، یا تو بنو ہاشم ہے یا بنی کلاب ہے. کہا اگر ایسی بات ہے تو آتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ٹھیک ہے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے. آئے اپنے چچا عامر کے پاس. آنے کے بعد کہتے ہیں جو لائب الاسنہ تھے، ایک جوتی تھی ان کے پاس، نالین، تاریخ میں نام بھی ہے، اس کا نام ہے غالباً ابراع، الف بے رے الف عین، یہ نام ہے. یہ جوتی، یہ نالین اس کے پاس ہوتی تھی عرب میں جو سب سے بڑا بہادر ہوتا تھا. نہیں، آپ مجھے دیکھیے گا، توجہ فرمائے گا. میں چاہتا تو ٹکڑوں پہ مجلس پڑھ دیتا، لیکن جب تاریخ پڑھ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا. ابراع، یہ نالین اس وقت اس کے پاس ہوتی تھی عرب میں جو سب سے بڑا بہادر ہوتا تھا. اپنے بچوں کے لیے بتا دوں، جیسے آج بیلٹ کا تصور ہے، جس کے پاس یہ والی بلیک بیلٹ ہوگی وہ کراٹے چیمپئن ہوگا. ویسا ہی پہلے ایک نالین ہوا کرتی تھی، اور اس نالین کا نام تاریخ میں لکھا ہے. وہ تھی جناب عامر کے پاس مولا عباس کے نانیہال میں. توجہ فرما رہے. اب جناب عامر نے آ کے کہا کہ ہمیں بلایا گیا قیصر روم کے دربار میں. اب سنیے، غور سے سنیے. کہا ٹھیک ہے، گھبراتے کیوں ہو؟ جب جانا ہو تو ہمارے پاس آ جانا. کہا ٹھیک ہے. جس دن جانا تھا آ گئے. تو جناب عامر نے اپنی جوتیاں منگوائی، نالین منگوائی، اور منگوا کے جناب عامر نے ان کے حوالے کر دی. کہا جوتیوں کا کیا کرے؟ وہاں تو اپنے اپنے داداؤں کی جو ہے شجاعت بیان ہوگی. کہا یہ جوتیاں لے جانا. اور جب لوگ اپنے اپنے دادا اور پردادا کی شجاعت بیان کریں تو تم کچھ نہ کہنا. جملہ نہ کھائیے گا، خدائے حسین کا واسطہ، تم کچھ نہ کہنا. بھائی یہ جوتیاں ان کے درمیان رکھ دینا. نہیں پہنچے آپ؟ نہیں، میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے. کہا یہ جوتیاں ان کے پاس لے جا کر رکھ لینا، جو وہاں بیٹھے ہوں گے ان کے درمیان یہ جوتیاں رکھ دینا. اب یہ لے کے گئے اور بیٹھے، سب نے اپنی اپنی داستان بیان کی. جب ان کی طرف مڑے تو کہا جناب آپ. کہا ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، کچھ لائے ہیں. کہا کیا؟ کہا نکالی. ظاہر سی بات ہے جو تصور آج کل ہمارے یہاں جھولے کا، اس میں سے دو جوتیاں نالین نکالی اور جو بیان کر رہے تھے ان کے درمیان رکھ دی. جتنے بیٹھے تھے نسلیں گونگی ہو گئیں. نہیں پہنچا جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہا جتنے بیٹھے تھے نسلیں گونگی ہو گئیں. اب کسی نے کہا کہ اب بولیے جناب. اب کیوں نہیں بولتے؟ کہا اگر یہیں تک لایا ہوں، اگر جملہ نہ پہنچا تو بہت افسوس ہوگا. سرزمین لکھنؤ گہوارہ یاد اب تک میں یہاں جملہ بڑی ذمہ داری سے پہنچا رہا ہوں. اب تک بول رہے تھے، جیسے ہی یہ جوتیاں رکھی سب خاموش. ہم نے پوچھا اب بولیے. کہ اگر اب بولیں گے تو قیصر روم کہے گا کہ اگر تمہارے دادا اتنے بڑے شجاع تھے تو یہ جوتیاں تمہارے خاندان میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا سنا ہے آپ؟ توجہ ہے؟ تو تمہارے خاندان میں، ان کے خاندان میں کیوں ہیں؟ جوتیاں رکھی. شجاعان عرب جتنے تھے خاموش ہو گئے. نہیں، میں نے یوں ہی یہ جملہ نہیں پڑھا، اس لیے پڑھا یہ واقعہ تاکہ سمجھ میں آئے کہ جب عرب کے بڑے بڑے شجاع عباس کے نانیہال کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. مولا آپ کا ہے، مولا عباس کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ذات ابو الفضل عباس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ نہیں پہنچے آپ؟ نہیں پہنچے. ارے میرے سرکار، یہ ہیں نانیہال کی جوتیاں. یہ پیچھے والا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں پیچھے تک بات پہنچے. یہ ہیں عباس کے
توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے مولا عباس کے نانیال کی جوتی. پوچھوں بڑھ کے دادیال کیا ہے؟ نہیں نہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. دادیال کیا ہے؟ علی، ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، قصا، کلاب. دیکھیں میں نے پھر کلاب تک پہنچا دیا. اب یہ جو دادیال کے کلاب ہیں یہ الگ کلاب ہیں، جو نانیالی کلاب ہیں وہ الگ ہیں، لیکن دونوں حملہ کرنے کی وجہ سے کلاب ہیں، بہادری کی وجہ سے کلاب ہیں. علی، ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، قصا، کلاب. سارے 20 سے نام چھوڑ دیا، آپ کو کلاب تک پہنچایا. شجرہ آپ کے ذہن میں ہوگا. وہ تھی نانیال کی جوتیاں. توجہ، وہ تھی نانیال کی جوتیاں. یہ ہے عباس کا دادیال. ارے وہ موسیٰ تھے کہ جس سے اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ جوتیاں اتار کر آنا. آئے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. کہا وہ جناب موسیٰ تھے کہ جن سے کہا تھا نالائن اتار کے آنا. عباس کا یہ دادیال ہے، نانیال کی جوتیاں. اگر بڑے بڑے بہادر دیکھ لیں تو گونگے ہو جائیں، اور یہ دادیال کی جوتیاں ہیں کہ محمد نالائن پہن کر کعبہ و قوسین ادنیٰ کی منزلوں کو طے کر جائیں. وہ یا علی مدد، وہ ہیں نانیال کی جوتیاں. اور یہ کس کی جوتیاں؟ کہ یہ دادیال کی جوتیاں. یعنی پوری دنیا مل کے عباس کے نانیال کی جوتی نالین اور عباس کے دادیال کی نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو مولا عباس کا مقابلہ کیا کرے گی؟ میں عباس علیہ السلام چھوٹے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے صرف ایک بات کہوں گا. 50 منٹ میرے پورے ہوئے، اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا خدائے حسین کا واسطہ، جن کے ہاتھوں میں مولا عباس نے اپنا علم دیا ہے، کبھی مولا عباس کی عصمت پر بحث نہ کیجیے گا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ پہنچا لوں گا، اس کے بعد ہی مصائب پڑھوں گا. ذمہ داری ہے. خدائے حسین کا واسطہ کبھی مولا عباس کی عصمت پر بحث نہ کیجیے، اس لیے کہ مولا عباس کو بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے اور سگا بیٹا کہا ہے. اور یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب چھٹے امام سے پوچھا گیا، جب فدق دینے والی بات آئی. میں نام نہیں لینا چاہتا اس زمانے میں کہ جب فدق دیا جائے گا تو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اگر آج فدق مل جائے تو کیسے بٹے گا؟ تو مولا نے فرمایا کہ ایک حصہ عباس سے شہید کی اولاد میں اور ایک حصہ اولاد بطول کی اولاد میں. اس سے پتہ چلا کہ مولا عباس بی بی زہرا کے سگے بیٹے ہیں. اور سنیے، کبھی مولا عباس کی عصمت پر شک نہ کیجیے گا. اس لیے کہ ایک مثال دے جاؤں آپ کی خدمت میں، اگر آپ تھکے نہ ہوں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. 2 منٹ آپ مجھے دے دیں. جس کو اپنے علم پر تکبر اور گھمنڈ ہے تو اپنی انانیت کی چادر کو اتار کر میری بات سنیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. کہ اب ہمارے یہاں امامیہ کا عقیدہ ہے کہ معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے. کون دے سکتا ہے؟ معصوم دے سکتا ہے. جاؤ جا کے کتابیں پڑھ لینا جن کو شک ہو، میں نہیں بتاؤں گا. جب بات یہاں آ جائے گی تب بتاؤں گا. کتابوں پڑھنے کا جن کو زیادہ شوق ہے، اب بہت مولا عباس کی عصمت پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں غیر معصوم، نعوذ باللہ غیر معصوم، تو ان سے میں کہہ رہا ہوں جاؤ کتابیں تلاش کر لینا. جب نہیں ملے گی تو کرتاس کربلائی کے پاس آنا. ہم تمہیں بتائیں گے طالب علم ہونے کے ناطے، علماء کی نالین سیدھی کرنے کے ناطے، کہ ہمارے یہاں امامیہ کا عقیدہ ہے کہ معصوم کو غسل معصوم دے سکتا ہے. اور یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب سرکار رسالت میں آپ کو غسل دینے کے لیے علی جا رہے تھے تو ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا کیا میں بھی چلوں؟ تو مولا کائنات نے یہ کہہ کے روک دیا تھا کہ نہیں ابن عباس، اب نور اپنے نور کی اصل سے مل چکا ہے. میرا جملہ رائگا کر دیا آپ نے مولا. اب نور اپنے نور کی اصل سے مل چکا ہے، اب جسم کو چھوڑ چکا ہے. اے ابن عباس، اگر اس حالت میں دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. جی، اس حالت میں دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے. اس لیے پٹی بندھوائی تھی کہ اس حالت میں نہ دیکھنا، کیونکہ اب نور نور سے مل چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے بتایا کہ معصوم کو غسل صرف معصوم دے سکتا ہے.
اگر یہ جملہ مہوا والے تھکے نہ ہوں تو بہت آرام سے پڑھتا ہوں، قبول کیجئے۔ پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ معصوم کو غسل معصوم دے سکتا ہے۔ جاؤ جا کے کتابیں پڑھ لینا، ابن عباس کو روک دیا تھا، لیکن جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہا آؤ مل کے بھیا حسن کو غسل دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے جو آپ نے بہت آرام سے سن لی ہے، اور جا کے کتابیں پڑھیے گا جن کو کتابیں پڑھنا۔ دوسری دلیل، معصوم کا لباس صرف معصوم پہن سکتا ہے، غیر معصوم نہیں۔ اس کے لیے بھی واقعہ موجود ہے کہ جب امامہ کسی غیر معصوم پہ رکھا گیا تو جیسے ہی امامہ رکھا گیا تو مولا سے انہوں نے کہا کہ جلدی سے آپ میرے سر سے امامہ اٹھائیے، ایسا لگ رہا ہے کسی نے پہاڑ رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کا امامہ معصوم کے سر پہ آتا ہے۔ جاؤ پڑھو جنگ صفین، علماء سے پوچھو کہ جب عباس کو تیار کر کے بھیجا تو علی نے زرہ اپنی پہنائی، امامہ اپنا رکھا اور سواری اپنی دی۔ اور آئیے اس سے بڑی آپ کی خدمت میں عقلی دلیل دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ مولا عباس کو کبھی غیر معصوم نہ کہنا۔ ہاں، منصوص من اللہ نہیں ہے، محفوظ عن الخطا ہے، ایسا یاد رکھیے گا۔ 14 وہ ہیں جو منصوص من اللہ ہیں کہ جن کی عصمت کا اعلان ہوا ہے۔ اگر 4 میری ان باتوں پہ بول لیں تو میں سمجھوں گا میری بات کا مقصد حل ہو گیا کہ 14 وہ ہیں جن کی عصمت کا اعلان ہوا۔ کہ عباس کیسے معصوم ہے؟ کہ جیسے عباس کی عصمت میں اور 14 کی عصمت میں وہی فرق ہے جو محمد کے نبی ہونے میں اور اعلان رسالت میں ہے۔ نہیں پہنچا جملہ جو میں کہہ کے گزر گیا؟ محمد کے رسول ہونے میں اور اعلان رسالت میں۔ کیا جب تک اعلان رسالت نہیں کیا تھا کیا محمد نبی نہیں تھے؟ آئے ہائے مولا آپ کو آباد رکھیں، کیا تھے؟ بعد میں اعلان رسالت کیا۔ اور آگے بات سن لی جو میں کہنے جا رہا ہوں، آخری بات۔ میرے سامنے اس وقت گھڑی تو نہیں ہے لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ داد و تحسین سے نوازیں، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج شہزادی ام البنین بھی پرسہ لینے آئی ہیں۔ آخری بات سن لیجئے فضائل کی، عصمت پہ دلیل دے رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بھی کہے تو مجھ جیسے حقر الزمل طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں 2 سے 3 دن پاس آ کے بات کرے۔ یہ میرے پاس چشمہ ہے، اس کو گوگل کہتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں۔ یہ ہے ریبن کا، ہے نہیں، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ ہے ریبن کا، یہاں پہ رکھا ہوا ہے، میں نے اٹھا کر اس بچے کو دے دیا، سمجھ جائیں گے تو کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ یہ ریبن کا چشمہ میں نے اٹھا کے ان کو دے دیا، اس کو کہتے ہیں عطا۔ نہیں پیچھے والے خاموش کیوں ہیں؟ آپ جانے، مولا جانے، شہزادی ام البنین جانے، ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، میری نظر نہیں ہے، جبرائیل کی نظر آپ سب پر ہے۔ یہ ریبن کا چشمہ ہے، میں نے اٹھا کر ان کو دے دیا، اس کو کہتے ہیں عطا۔ یہی ریبن کا چشمہ یہاں رکھا ہوا ہے ریبن کا، یہ بچہ اٹھا، اٹھنے کے بعد آیا یہاں سے لے گیا، اگر نہ پہنچا پایا تو شاید آنے کی محنت جو ہے وہ یہیں پہ میں اپنی بات کو سمجھا نہ پایا تو شاید مقصد حل نہ ہوگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں تو بولنا واجب ہے، توجہ رکھیے گا۔ عباس کیسے معصوم ہے؟ کبھی غیر معصوم نہ کہیے گا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے عقیدے کی کائنات کو تلاش نہ کیجیے گا، میں تو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے عقیدے کی کائنات کو تلاش نہ کیجیے گا اور کسی اور مومن کے عقیدے کی کائنات کو نہیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ کبھی مولا عباس کو غیر معصوم نہ تصور کریں، یہ عصمت کی بحثی بیچا احمق لوگ کرتے ہیں۔ سنیے، یہ ہے ریبن کا چشمہ، میں نے جو دیا وہ بھی ریبن کا، وہ کہتے ہیں اس کو عطا، جو اس بچے نے آ کے لے لیا اسے کہتے ہیں محنت۔ نہیں پیچھے والے ابھی خاموش ہیں، میں تمام بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں ریبن کا چشمہ یہ بھی تھا جو میں نے دیا، ریبن کا چشمہ یہ بھی ہے جو اس نے لیا، بس جو دیا تھا اس کو عطا کہتے ہیں، جو اس نے آ کے لیا اس کو محنت کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے عباس کی عصمت میں اور 14 کی عصمت میں، ٹھہرنا پورا چپ نہ سننا، یہی فرق ہے عباس کی عصمت میں اور 14 کے معصوم ہونے میں۔ 14 کی عصمت اللہ کی عطائی ہے، عباس کی عصمت اپنی محنت کی کمائی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یا والی مدد، اپنی محنت کی کمائی ہے۔ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا، یہ تو لفظیں ہیں، عصمت کبریٰ، صغریٰ، وسطیٰ، سمجھانے کے لیے، لیکن جا کے دیکھیے گا محشر میں کہ مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے۔
جب انبیاء عباس کے مرتبے پہ رشک کریں گے کہ مولا عباس کا مرتبہ کیا ہے. عزیزان محترم، جس عباس کو بی بی زہرا نے اپنا بیٹا کہا، کون عباس؟ کا بیویوں کی چادر کا محافظ عباس، حسین کا بھروسہ عباس، لشکر حسینی کا سردار عباس. جب مدینے سے چلی تھیں بی بی زینب تو تمام بیویوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھائی عباس موجود ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ہماری چادروں پہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے. ارباب اعضاء گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ 4 سال کی معصوم بچی بھی یہیں کہیں آ کر بیٹھی ہو. اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. اور سنیے، صرف 2 سے 3 دن رہ گئے، مولا ہمارے گھر میں مہمان ہے. اگلے برس جو زندہ رہا رونا اسی کا مقدر ہے، اور جو مر کے اس دنیا سے چلا گیا پھر خدا حافظ. یا آخری اگر دن ہے تو بس جی بھر کے رو لیجئے، ایسا سمجھیے کہ بس یہ آخری مجلس ہے کہ ہم گریہ فرما رہے ہیں. جس مجلس میں رویا کیجئے تو یہ سمجھ کے کہ یہ زندگی کی آخری مجلس ہے، اس لیے کہ آج کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن ہمارا وقت کا آخری امام ضرور آیا ہو. اس لیے کہ سرکار بقیت اللہ اس مجلس میں ضرور جاتے ہیں کہ جہاں پہ عباس کے مجلس منعقد ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے یہاں حاضری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن پوری کائنات میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں لکھنؤ میں حاضری کل کے دن یہ ہوتی ہے 8 محرم کو کہ ہر گھر میں مولا عباس کی حاضری ہوتی ہے. ارباب اعضاء کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی نذر نہ دلائی جاتی ہے. پوری کائنات میں ایک یہ در ہے کہ جو کٹے ہوئے بازوؤں سے عطا کر رہا ہے. ارباب اعضاء، ایک بی بی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے عباس کے بازو کو عصا بنا کر آتی ہے. ارے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ذرا محسوس کر لیں اور مجلس تمام کر دوں. صرف 2-3 جملے مصائب کے. روایت کہتی ہے کہ جب انصار پہ انصار شہید ہونے لگے، تمام ناصر شہید ہونے لگے، تو مولا عباس آئے. آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. مولا عباس نے کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں کہ حسین عباس جس کی علمبرداری کرے. میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرے اونو محمد مارے گئے. ارباب اعضاء الغرض جناب امام حسین میں تفصیل چھوڑ لاؤ. امام حسین نے عباس کو اجازت دی. روایت کہتی ہے کہ جب عباس جانے لگے آپ مجھے بتائیے کہ اپنی بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہیں. ارباب اعضاء ایک باپ اپنی بیٹی کو اتنا نہیں چاہتا ہوگا جتنا عباس اپنی بھتیجی سے پیار کرتے تھے. سنو گے جملہ؟ ارباب روایت کہتے ہیں کہ عباس جناب سکینہ کو اتنا چاہتے تھے کہ ارباب روایت کہتے ہیں کہ اتنا چاہتے تھے کہ عباس نے کبھی سکینہ کو زمین پہ ننگے پاؤں نہیں چلنے دیا. جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. ارباب بس سینے میں طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ کچھ مصائب پڑھ سکوں. آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس 2-3 جملے مصائب کے. عباس نے سکینہ کو کبھی ننگے پاؤں زمین پہ چلنے نہیں دیا. یہی وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو سکینہ کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو جناب سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا کہ چچا عباس سکینہ کو زمین پہ چلنے کی عادت نہیں. جزاک اللہ. شرمائیے گا نہیں رونے میں، گھٹ کے نہ روئیے گا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائیں، شہزادی آپ کے پرسے کو قبول فرمائیں. ارباب اعضاء وہ وقت آیا کہ جب عباس جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سے بلا کے کہا اے میری لاڈلی سکینہ جاؤ اپنا مشکیزہ لے آؤ. جناب سکینہ دوڑی ہوئی گئیں، سوکھا ہوا مشکیزہ لائیں اور بچوں سے کہا بچوں اب نہ گھبرانا، میرا چچا پانی کے لیے جا رہا ہے، یقیناً میرا چچا پانی لے کر آ جائے گا. ارباب اعضاء گئیں اور جانے کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کی بیٹیاں ہیں، باشعور بیٹیاں ہیں، سمجھدار بیٹیاں ہیں. ارباب اعضاء 4 سال کی جناب سکینہ اور ایک مرتبہ مشکیزہ لائیں اور لانے کے بعد مولا عباس کو دیا اور دینے کے بعد ایک مرتبہ مولا حسین سے کہا بابا
ایک مرتبہ اپنی گودی میں تو لے لیجئے. مولا حسین نے اپنی گودی میں اپنی بچی کو لیا. کبھی عباس کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین کو دیکھتی ہیں، کبھی عباس کو دیکھتی ہیں. سن سکو گے جملہ؟ کبھی عباس کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی ہیں. امام حسین نے کہا بیٹی یہ کون سا عمل انجام دے رہی تھی؟ جناب سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو گیا ہے لوٹ کر واپس نہ آیا. ارے اپنے چچا کو جی بھر کے دیکھ رہی تھی، ارے اس کے بعد میرا چچا مجھے میسر نہ آئے. جزاک اللہ جزاک اللہ. رونے میں کوتاہی نہ کیجیے. بس 2 روایت اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. ساری تفصیلات میں نے چھوڑ دی. مولا عباس گئے جنگ کی. روایت کہتی ہے مولا عباس جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ آیا کہ دونوں بازو قلم ہوئے. عباس سین سے زمین پہ آئے. ایک ذاکر حسین تھا. بس ٹھہر کے مصائب کے فکر سنیے. ایک ذاکر حسین تھا، مولا عباس کے مصائب پڑھتا تھا. ایک دن ایسا ہوا خواب میں شہزادی تشریف لائیں اور لانے کے بعد کہتی ہے کہ اے ذاکر میرے عباس کے ذاکر تو میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے. بی بی آ کے خواب میں کہتی ہے میرے عباس کے ذاکر تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. اس نے کہا بی بی میں تو عباس کے بہت مصائب پڑھتا ہوں. میں بازو کٹنے کے مصائب پڑھتا ہوں، میں سر پہ گرز لگنے کے مصائب پڑھتا ہوں. بی بی نے فرمایا کہ نہیں نہیں تو میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا ہے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بہت مصائب پڑھتا ہوں اور مجمع بہت روتا ہے. اس نے کہا نہ. بی بی نے فرمایا نہیں تو میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. اس ذاکر نے کہا بی بی میں تو بہت مصائب پڑھتا ہوں. شہزادی نے کہا تو سارے مصائب پڑھتا ہے. ارے وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا جب میرے عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے. عباس گھوڑے سے منہ کے بال زمین پر گرا. جب بازو نہیں ہوتے ہیں تو کوئی کیسے گھوڑے سے زمین پر آتا ہے؟